ایک جملہ ایک بیان پاکستان کو 1 ارب روپے کا پڑا، ایک جملہ ایک بیان کہ پی آئی اے میں پائلٹ جعلی ہیں، لائسنس جعلی ہیں، اور اس کے بعد یورپی یونین نے بھی پابندی لگا دی ہے، اور اس کے بعد امریکہ نے بھی پابندی لگا دی ہے، حتیٰ کہ پاکستان سے صومالیہ اور بحرین پوچھتے ہیں اپنے پائلٹس کی وضاحت کرو۔ پی آئی اے کے فرضی پائلٹوں کا مدعا عمران کے لیے گلے کی پھانس اور بےروزگاری کا بڑا مدعا بن گیا ہے۔ فرضی پائلٹ خلاصے کے بعد دنیا بھر میں بین پاک کو اب کھلے عام جلیل کیا جا رہا ہے۔ پاک میڈیا کا کہنا ہے کہ ہمارے وزیر کا ایک بیان 1 ارب کا پڑا ہے، اگر ایسے ہی وزیر رہے تو پاک کا بنٹا دھار ہو جائے گا۔ دیکھیں پاک کو اربوں کے نقصان پر ہائے توبہ کر رہی پاک میڈیا کا درد۔ تھوڑا سا صبر کریں، مہنگائی ہے، بے روزگاری بھی ہے، ٹھیک ہے، زندگی تنگ ہے، لیکن اب اسی تنگی میں سے کوئی اندازہ کتنا صبر کر لیں؟ دیکھیے اسی تنگی میں سے نکلنا ہے ہم نے۔ نہیں بات تو ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ صبر سارا حکمران جو بھی آئے وہ کہتا رہا قوم میں قربانی دے، کہتا گھاس ہوں کھا کہ لیجئے گا، گھاس کھا لیں، یہ کر لیں، پیٹ پہ پتھر باندھ لیں، ملک کو بے کرے ساتھ دیں۔ اس قوم نے ہمیشہ ساتھ دیا اپنے حکمرانوں کا، 70 سال سے دے رہی ہے، میں اب مزید سمجھتا ہوں کتنا صبر کرے یہ قوم کہ اور کتنی قربانی دے۔ پاکستان 5 ارب انسانوں کا گیٹ وے ہے۔ جی، پاکستان کے بغیر دنیا کی ٹریڈ نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ بھائی جان آپ کی باتوں پہ یقین، پاکستان یہ جو انڈیکیٹر دے رہے ہیں دنیا کے ادارے دے رہے ہیں، بھائی صاحب میں خود سے نہیں کہہ آپ رہا، بالکل ٹھیک وہ کہہ رہے کہتے ہیں کہ پاکستان ایک بڑی اکانومی کے طور پر سامنے آئے اسی گا۔ لیے تو یہ ماننے پہ 2-4 مجبور ہوں۔ مہینوں کا قصہ ہے، اللہ خیر کرے۔ آپ کا پہیہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ پہیہ تو خیر آپ کا کنسٹرکشن سے چلنا، اور یہ لطفی بات دیکھیں، اس میں پیسہ بہت لوگ نکالیں گے، چونکہ اس میں سیاہ دھن سفید ہوگا۔ یہ بھی تو ایک آپشن ہے نا، بھائی میں نے کہ کسی سے پوچھا نہیں جائے گا ابھی مکان بنایا پیسے کہاں سے آئے۔ ہلکی سی بات کر کے تو پھر میں نے اگلے بات پہ جانا ہے، لیکن ساتھ آپ یہ کہتے ہیں قوم کو تھوڑی سی قربانی دینی چاہیے۔ جو میرا سوال ہے، آپ کہتے تھے کہ ہماری کیبنٹ بڑی مختصر ہوگی، اور اس مختصر کیبنٹ میں اس وقت 26 وفاقی وزیر، 4 وزرائے مملکت، 5 ایڈوائزر اور 14 اسپیشل اسسٹنٹس ہیں۔ ہم آپ کی کس کس بات پہ یقین کریں؟ ادھر قربانیاں دیجئے نا، قربانی قوم سے مانگتے ہیں۔ سنیں۔ اچھا اب ایک اور سیانے مشیر کی بات کرتے ہیں، سیانے وزیر کی بات کرتے ہیں۔ اتنی خوبصورت گفتگو، بڑے بے وقوف ہیں جو یہ اپوزیشن والے جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں تدبر نہیں ہے، فہم و فراست نہیں ہے، گفتگو نہیں ہے۔ ایک جملہ ایک بیان پاکستان کو 1 ارب روپے کا پڑا، ایک جملہ ایک بیان کہ پی آئی اے میں پائلٹ جعلی ہیں، لائسنس جعلی ہیں، اور اس کے بعد یورپی یونین نے بھی پابندی لگا دی ہے، اور اس کے بعد امریکہ نے بھی پابندی لگا دی ہے، حتیٰ کہ پاکستان سے صومالیہ اور بحرین پوچھتے ہیں اپنے پائلٹس کی وضاحت کرو۔ میں تو اس بیان کا حامی ہوں، اس لیے حامی ہوں کہ اب جب نئے سرے سے آپ کے پائلٹ سامنے آئیں گے تو دنیا آپ کے پائلٹس پہ آنکھیں بند کر کے یقین کرے گی، اس لیے کہ آپ جعلی ڈگریوں والوں کو نکالتے ہیں۔ صحیح۔ میری تو یہ گزارش ہے کہ جس بھی شعبے میں جعلی ڈگریوں والے لوگ بھرتی ہوئے ہیں ان کو نوکریوں سے فارغ کرو، ان کو سزا بھی دو کہ انہوں نے جعل سازی جنہوں نے جعلی ڈگریاں دی ہیں ان کے خلاف بھی کوئی بات کریں۔ ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ وہ جو سول ایویشن اتھارٹی کے اس زمانے میں جو افسران بیٹھے تھے، ان کی ڈگریوں کے اوپر جن کے دستخط تھے، ان تمام لوگوں کو لٹکایا جائے۔ بالکل لٹکایا جائے، جس نے جعلی ڈگری جاری کی اس کو بھی لٹکایا جائے، بالکل، جس نے جعلی ڈگری پہ بھرتی کی اس کو بھی لٹکایا جائے۔ جب تک آپ یہ عمل نہیں کریں گے آپ کے ملک میں شعبے ٹھیک نہیں ہو سکتے، محکمے ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ اچھا ہو گیا، اس لیے کہ آپ کے ملک کے ادارے بھائی آج نہیں تو کل صاف کریں۔ اسی لیے پرائم منسٹر نے یہ کہا جب یہ اپوزیشن نے شور مچایا زیادہ کہ یہ جی جعلی ڈگریوں والے کیوں فارغ کر رہے ہیں، بلکہ وہ مشاہد اللہ جو ہے اس نے کہا جی آدھی تنخواہ دے دیں ان کو۔ اور بھائی کیوں دے دیں آدھی تنخواہ؟ یہ ملک کا خزانہ ہے، کسی کے باپ کا نہیں ہے۔ اور اسی طرح جی ماہرین معیشت یہ کہتے ہیں کہ پی آئی اے نے رواں سال 196 ارب روپے کا ہدف رکھا تھا، جس کو اس میں سے 100 ارب روپے کے خسارے کا سامنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی آئی اے کو امریکہ کے لیے 12 پروازیں آپریٹ کرنے کی خصوصی اجازت ملی تھی، اور یہ اجازت جن پہ زیادہ تنقید کرتے ہیں نا یہ لوگ ارشد صاحب پہ،
انہوں نے خصوصی ریکویسٹ کر کے ابھی اپریل میں ہی یہ اس کی منظوری لی تھی اور یہ ابھی یہ بند ہو گیا اس خطاب کے بعد. اور اس کے علاوہ جناب پی آئی اے کی برطانیہ کے لیے 23 پروازیں آپریٹ کرتی تھیں, یورپ کے لیے 6 آپریٹ کرتی تھیں. یورپی یونین پہ پابندی کی وجہ سے 33 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوگا. پھر اس کے علاوہ حج کی فلائٹس نہیں جا رہی, اس کی وجہ سے 12 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے. عمرہ سیزن نہیں لگا, اس کی وجہ سے 22 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے. اور یہ ساری چیزیں ملا کے 100 ارب روپے سے اوپر جا رہی ہیں. 196 ارب کا ہدف تھا, 100 ارب کا نقصان ہوگا پی آئی اے کو. علی رضا صاحب, ہمارے سیاستدان باتیں بہت کرتے ہیں, ارشد ملک صاحب کا اس میں قصور نہیں. اس لیے نہیں کہ آپ نے ان کے حوالے ایک ایسا محکمہ کر دیا جس میں اوور سٹافنگ ہے. میں یہ مثال جو اگلی دینے لگا ہوں یہ نہیں دینا چاہتا تھا چونکہ ہم ٹی وی پہ پروگرام کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ جتنے پرائیویٹ ٹی وی چینل ہیں ان میں کتنا سٹاف ہے اور ان کی کوالٹی کیا ہے, اور ان کے مقابلے میں جو سرکاری ٹی وی ہے وہاں بے تکے جعلی ڈگریوں والے اور ایف اے پاس اور پتہ نہیں کون کون سے لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, صحیح. اور اس کی پرفارمنس کیا ہے؟ ہمارے بجلی کے بلوں سے وہ ٹی وی چلتا ہے. ایک خبر دے دوں آپ کو, دے نا. انہوں نے ایک نئی تجویز دی ہے کہ جو ہمارے 35 روپے کٹتے ہیں اور ان میں سے 10 روپے واپڈا لیتے ہیں اور 25 روپے ان کو ملتے ہیں. نئی تجویز فلوٹ ہوئی ہے کہ لوگوں کے بلوں میں سے 100 روپے کاٹنے کی اجازت دی جائے. یہ سمری چلی گئی ہے, انشاءاللہ منظور نہیں ہوگی لیکن چلی گئی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سرکاری ٹی وی ہے اس کی مارکیٹنگ والے لوگ کچھ نہیں کرتے؟ وہ حسین حقانی کا ایک چمچہ انہوں نے بٹھایا ہوا ہے, خاور اظہر نام کا. حالت یہ ہے ہم پیٹتے ہیں دوسروں کے نقشے پہ, اپنے یہ سرکاری ٹی وی نے پاکستان کا ادھورا نقشہ دکھا دیا. 5 بندوں کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے. نہیں, وہ سفارش کی ہے کہ ان کو نکال دیں پی آئی او کی سربراہی میں. پی آئی او جو کمیٹی کمپلیٹ ہوگی. اب گزارش یہ ہے کہ ان محکموں میں آپ نے اوور سٹافنگ کی. اچھا, ریڈیو ہے جو ایف ایم اور دوسرے ریڈیو ہیں, ایک ایک کمرے میں ریڈیو بنایا ہوا ہے, چل رہا ہے کامیابی سے. ادھر جہاز جتنی بلڈنگیں ہیں ریڈیو کی, اتنا سٹاف ہے اور کارکردگی کچھ بھی نہیں. تو بھائی صاحب یہی حال آپ کے پی آئی اے کا ہے, یہی حال آپ کی سٹیل مل کا تھا. سٹیل مل تو شکر ہے وہ جان چھوٹی. جی بالکل صحیح ہے. جو خسارے میں, جو مسلسل خسارے میں جو ادارے ہیں اور جنہوں نے قومی معیشت پہ ایک بالکل سفید ہاتھی کی طرح بوجھ بن کے بیٹھے ہوئے تھے, ان کو یا تو ٹھیک کیا جانا چاہیے یا ان کو بیچنا چاہیے. جو اس کے لیے جو بھی بہتر نظام ہو اس کو کیا جانا چاہیے. پی آئی اے کو ممکنہ طور پر اب 100 ارب روپے خسارے کا سامنا ہے. پی آئی اے کو خسارے سے جن لوگوں نے دوچار کیا اور جن کے اوپر الزام ہے کہ جو یونینیں ہیں انہوں نے بڑی تباہی پھیلائی, یہ کہا گیا جی جعلی ڈگریوں والوں نے بہت تباہی پھیلائی. تو اس حوالے سے ہم نے موقف لینے کے لیے رابطہ کیا ہے رمضان لغاری صاحب سے, جو پیپلز یونٹی کے صدر ہیں. رمضان لغاری صاحب, آپ کے اوپر الزام ہے سیدھی سیدھی بجائے لمبی تمہید کے کہ جناب یہ یونینیں نہ ہوتی تو پی آئی اے بہت اچھی اڑ رہی تھی اور اب پی آئی اے کا ستیہ ناش ہو گیا ہے. یہ وہ پی آئی اے ہے جو پوری دنیا کو پہلے سکھاتی تھی, یہاں سے لوگ جاتے تھے سکھاتے تھے, بہت ساری ایئر لائنوں کو کھڑا کر کے اب خود ڈوب گئے ہیں. جعلی لائسنس آ گئے ہیں اور جعلی ڈگریاں آئی ہیں اور جعلی ڈگریوں پہ لوگ بھرتی ہوئے ہیں, سیاسی بنیادوں پہ بھرتی ہوئے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے سر, اب یہ جو چوریاں ہوئی ہیں آپ کھولے نا, آپ کھولے نا, یہ جو 777 خریدے گئے پرویز مشرف کے دور میں, یہ چوری کس نے کی؟ ہم نے خریدے یا پرویز مشرف صاحب نے کرمانی اور امن سعید کے تھرو وہ خریدے جس میں کھربوں روپے کی کرپشن کھائی گئی؟ اور ڈائریکٹ جو انجن خریدتے ہیں یہ سارا دیکھیں سر, ہم مزدور ہیں, یہ ہمارا آواز اس لیے دبانا چاہتے ہیں کہ یہ کھل کے چوری کریں. ان کے خلاف ہم ٹی وی پہ نہ بولیں, ہم سڑکوں پہ نہ آئیں, ہم سر روڈوں پہ بحالت مجبوری نکلتے ہیں. ابھی جو موجودہ سی او صاحب آئے ہوئے ہیں ارشد ملک صاحب, یہ جب انہوں نے چارج لیا انہوں نے ہم سے ملاقات کی اور انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ میں آیا ہوں اور میں آپ کی پی آئی کو ٹھیک کروں گا. تو سر یہ 2 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. الوی صاحب آپ دیکھیں کہ ایک دن بھی اگر یونین کوئی روڈ پہ آئی ہو, یونین نے ہڑتال کی ہو. آخری سوال ان شارٹ, یہ جو جعلی پائلٹ ہیں, جعلی ڈگریاں ہیں, اس میں کون قصوروار ہے؟ یہ کن لوگوں کو جعلی لائسنس ملے, کیوں ملے, کیسے ملے؟ دیکھیں
دیکھیں سر اس پہ جو ہے نا گورنمنٹ آف پاکستان قصوروار ہے, غلام صبر قصوروار ہے, اس میں پی آئی اے کو اور پی آئی اے اور سول ایشین کے جو قومی ادارے ہیں ان کو اتنی ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا. دیکھیں سر ہم جعلی ڈگری کی حمایت نہیں کرتے علوی صاحب, اگر کوئی چور ہے کوئی جعلی اس کو پکڑو. اگر 260 لوگوں پہ آپ نے انہوں نے کہا ہے کہ سسپیکٹ ہے, سسپیکٹ کا مطلب ہے مشکوک, شک کی بنیاد پہ آپ نے اتنی ایئر لائن کو دنیا میں ایک ڈوبی ہوئی ایئر لائن کو آپ نے اتنی ساکھ کو نقصان پہنچایا کہ لوگ ابھی ہماری ٹکٹنگ کا جو ریشو تھا وہ سر 60% کم ہو گیا ہے, لوگ ہمارا ٹکٹ نہیں خریدتے. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کے پیچھے ایک سازش ہو رہی ہے کہ دونوں اداروں کو بدنام کر کے اور ان کو اونے پونے بیچا جائے. اور علوی صاحب میں آپ کے پلیٹ فارم پہ یہ واضح کر دیتا ہوں کہ اگر پی آئی اے کے کسی ایس ایس کی طرف یہ آنکھ اٹھا کے دیکھیں گے, ماضی کی طرح پیپلز یونٹی میدان میں آئے گی اور اپنی جانوں کا نذرانہ نہ دے گی. کسی حکومت کے نمائندے کو, کسی زلفی بخاری کو ہم پی آئی اے کا کوئی بھی ایس ایس اونے پونے بیچنے نہیں دیں گے. یہ ہمارے آبا و اجداد نے خون پسینے سے کمائی کر کے یہ بہت شکریہ.